کبھی کبھی کچھ چیزیں اتنی بڑی، اتنی پرانی اور اتنی پراسرار ہوتی ہیں کہ ذہن انہیں پوری طرح سمجھ ہی نہیں پاتا۔ گیزا کا عظیم اہرام بالکل ایسی ہی ایک چیز ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی عمارت کی جو 4,500 سال پرانی ہے، تقریباً 147 میٹر اونچی، اور جو تقریباً 4,000 سال تک انسان کی بنائی ہوئی سب سے اونچی عمارت رہی۔ اس کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ اس عدد کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا موازنہ کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ ہے، جو جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ اس کا کل وزن صرف 5 لاکھ ٹن ہے۔ 5 لاکھ ٹن؟ یعنی گیزا کا ایک اہرام اپنے وزن میں 12 برج خلیفہ کے برابر ہے۔ بالکل۔ یہ موازنہ تو دماغ گھما دیتا ہے، اور یہیں سے اصل سوالات شروع ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس دور میں کیسے ممکن ہوا جب نہ کرینیں تھیں، نہ بلڈوزر، اور پہیے کا تصور بھی سامان اٹھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہ صرف پتھروں کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ایک ایسی یادگار ہے جو ہزاروں سال سے ہر موسم، ہر طوفان اور وقت کی ہر شکست کو ہرانے کے بعد آج بھی ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ تو آج ہم اسی قدیم عجوبے کے کیوں اور کیسے کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اور شاید سب سے پہلے ہمیں کیوں پر ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ مقصد ہی کسی بھی منصوبے کی بنیاد ہوتا ہے۔ تاریخی اور آثار قدیمہ کے اعتبار سے جو سب سے مضبوط موقف ہے وہ یہ کہ عظیم اہرام فرعون خوفو کا مقبرہ تھا۔ خوفو قدیم مصری سلطنت کے چوتھے شاہی خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا۔ لیکن صرف ایک مقبرے کے لیے اتنی بڑی، اتنی مہنگی اور اتنی محنت طلب تعمیر؟ آج کے دور میں بھی کوئی ملک ایسا منصوبہ شروع کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ آخر اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا اور مضبوط عقیدہ تھا۔ قدیم مصری موت کے بعد کی زندگی یعنی آفٹر لائف پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ ان کے لیے موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک سفر کا آغاز تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد روح ایک دوسری دنیا میں جاتی ہے جہاں اس کا انصاف ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پاتی ہے، اور فرعون جسے وہ دیوتا کا نمائندہ مانتے تھے، اس کی اگلی زندگی کا سفر تو شاندار ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ اہرام دراصل اگلی دنیا کے سفر کے لیے ایک لانچ پیڈ کی طرح تھا؟ بالکل صحیح۔ آپ اسے ایک قسم کا شاہی محل کہہ سکتی ہیں جو اگلے جہاں کے لیے تھا۔ اسی لیے فرعونوں کو ان کے خزانوں، خوراک، فرنیچر اور روزمرہ استعمال کی تمام چیزوں کے ساتھ دفنایا جاتا تھا تاکہ اگلی دنیا میں انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ ان کے جسموں کو ممی بنا کر محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ روح واپس آ کر اپنے جسم کو پہچان سکے۔ مصر اور سوڈان میں ملنے والے زیادہ تر اہرام مقبرے ہی تھے، اور ان کے اندر سے ہمیں تحریریں بھی ملی ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ہے۔ اگر یہ واقعی خوفو کا مقبرہ تھا تو عظیم اہرام کے اندر سے نہ تو اس کی ممی ملی، نہ کوئی خزانہ، اور نہ ہی کوئی اور ٹھوس ثبوت۔ ماہرین آثار قدیمہ کو تو صرف 3 چھوٹی چیزیں اور ایک خالی تابوت ملا ہے۔ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں؟ بالکل عجیب ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے کہانی میں دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب ثبوت کی جگہ خلا ہو تو انسانی ذہن اسے قیاسا رائیوں اور نظریات سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کئی متبادل نظریات سامنے آئیں۔ جیسے کہ سب سے مشہور نظریہ کہ یہ اہرام دراصل ایک پاور پلانٹ تھا۔ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ جی، یہ ایک بہت مقبول سازشی نظریہ ہے کہ قدیم مصریوں کے پاس بجلی تھی اور یہ اہرام کسی قسم کی توانائی پیدا کرتا تھا۔ اس نظریے کے حامی ثبوت کے طور پر کچھ مندروں کی دیواروں پر بنی تصویریں دکھاتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل آج کے لائٹ بلب جیسی لگتی ہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، اگر اس زمانے میں واقعی بلب تھے تو آج تک کھدائی میں ایک بھی بلب، ایک بھی تار یا اس سے جڑا کوئی اوزار کیوں نہیں ملا؟ وہ تصاویر دراصل مصری دیو مالا کی ایک کہانی کو بیان کرتی ہیں جس میں ایک سانپ ایک کنول کے پھول سے نکل رہا ہے جو ان کے لیے تخلیق کی علامت تھی۔ اسی طرح ایک اور نظریہ امریکی سیاستدان بین کارسن نے پیش کیا تھا کہ یہ بائبل کے کردار حضرت یوسف علیہ السلام کے بنائے ہوئے اناج کے گودام تھے۔ لیکن اس نظریے کو تو شاید کوئی بھی مورخ نہیں مانتا۔ بالکل نہیں، اس کی کوئی تاریخی یا آثار قدیمہ کی بنیاد نہیں ہے۔ زیادہ تر مورخین اس نظریے کو سیاسی یا مذہبی مقاصد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔
آج تقریباً تمام ماہرین مصریات اس بات پر متفق ہے کہ عظیم اہرام ایک مقبرہ ہی تھا، اور جہاں تک خالی تابوت کا سوال ہے تو سب سے غالب امکان یہی ہے کہ تعمیر کے کچھ عرصے بعد ہی خزانے کے لٹیرے اسے لوٹ کر لے گئے تھے۔ قدیم مصر میں مقبروں کی چوری ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو یہ عقیدہ کہ فرعون کی اگلی زندگی کا انحصار اس مقبرے پر ہے ہمیں کیوں کا جواب تو دیتا ہے، لیکن یہی بات کیسے کے سوال کو اور بھی بڑا بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر مقصد اتنا اہم تھا تو اس کو حقیقت بنانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہوگا وہ تو واقعی ناقابل یقین ہوگا۔ اب ہم اس گفتگو کے سب سے پر اسرار حصے میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی یہ بنایا کیسے گیا۔ لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ فلموں اور کہانیوں کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اہرام کو لاکھوں غلاموں نے کوڑے کھا کھا کر بنایا تھا۔ ہاں، یہ تصویر تو ذہن میں بالکل پکی ہے۔ اور یہ تصویر بالکل غلط ہے۔ یہ خیال سب سے پہلے یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے دیا تھا، لیکن آج ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ اہرام بنانے والے غلام نہیں بلکہ انتہائی ہنر مند اور قابل احترام مزدور تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے ان مزدوروں کا پورا گاؤں دریافت کیا ہے جو اہرام کے قریب ہی آباد تھا۔ وہاں سے ملنے والی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہترین خوراک کھاتے تھے جس میں گوشت اور مچھلی شامل تھی، اور وہ اس زمانے کے عام شہریوں سے زیادہ صحت مند تھے۔ زخمی ہونے پر ان کا علاج بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک نوکری تھی، غلامی نہیں؟ یہ نوکری سے بھی بڑھ کر تھی۔ یہ ایک قومی منصوبہ تھا، ایک مقدس فریضہ۔ اس میں تقریباً 20 سے 30 ہزار مزدوروں نے روزانہ 10-10 گھنٹے کام کیا۔ یہ لوگ پورے مصر سے آتے تھے اور اسے اپنی مذہبی اور قومی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں ان کے طریقوں پر۔ یہ لاکھوں ٹن وزنی پتھر آئے کہاں سے اور انہیں اتنی صفائی سے کاٹا کیسے گیا؟ اس میں تقریباً 55 لاکھ ٹن لائم سٹون، 8,000 ٹن گرینائٹ اور 5 لاکھ ٹن گارا استعمال ہوا۔ زیادہ تر لائم سٹون تو اہرام کے قریب ہی موجود کانوں سے نکالا گیا، لیکن جو 8,000 ٹن گرینائٹ استعمال ہوا وہ اسوان سے لایا گیا تھا، جو تقریباً 800 کلومیٹر دور ہے۔ پتھروں کو کاٹنے کے لیے وہ تانبے کے اوزار استعمال کرتے تھے جو لائم سٹون کے لیے تو ٹھیک تھے، لیکن گرینائٹ جیسے سخت پتھر کے لیے ناکافی تھے۔ تو پھر گرینائٹ کو کیسے کاٹا گیا؟ اس کے لیے وہ ڈالرائٹ نامی ایک اور سخت پتھر کا استعمال کرتے تھے جسے وہ ہتھوڑے کی طرح استعمال کر کے گرینائٹ کو توڑتے تھے۔ لیکن ان کی ایک تکنیک بہت ہی ذہانت بھری تھی۔ وہ پتھروں میں چھوٹی چھوٹی دراڑیں بنا کر ان میں لکڑی کے ٹکڑے پھنسا دیتے تھے اور پھر ان پر پانی ڈالتے تھے۔ پانی ڈالنے سے کیا ہوتا تھا؟ لکڑی پانی جذب کر کے پھول جاتی تھی، اور جب وہ پھیلتی تھی تو اس سے اتنا دباؤ پیدا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے گرینائٹ کے بلاکس ٹوٹ جاتے تھے۔ یہ فزکس کا ایک بہت سادہ لیکن انتہائی مؤثر استعمال تھا۔ کمال ہے، بغیر کسی دھماکہ خیز مواد کے صرف لکڑی اور پانی سے گرینائٹ توڑنا۔ اچھا، پتھر کاٹ لیے، اب انہیں 800 کلومیٹر دور سے لانا اور پھر اہرام تک پہنچانا، پہیوں کے بغیر یہ کیسے ہوا؟ یہ واقعی ان کی انجینئرنگ کا سب سے شاندار پہلو ہے۔ دور سے پتھر لانے کے لیے وہ انہیں دریائے نیل پر بڑی بڑی کشتیوں پر لاد کر لاتے تھے۔ جب پتھر زمین پر پہنچ جاتے تو انہیں لکڑی کی بڑی بڑی سلیج یعنی بغیر پہیوں والی گاڑیوں پر رکھا جاتا تھا، لیکن خشک ریت پر اتنی بھاری سلیج کو کھینچنا تقریباً ناممکن تھا۔ تو انہوں نے اس کا کیا حل نکالا؟ انہوں نے ایک ایسا حل نکالا جس نے جدید سائنسدانوں کو بھی حیران کر دیا۔ اس کا سراغ ہمیں 1900 قبل مسیح کی ایک قدیم پینٹنگ سے ملتا ہے۔ اس پینٹنگ میں دکھایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایک بھاری مجسمے کو سلیج پر کھینچ رہے ہیں اور ایک آدمی ان سب کے آگے کھڑا سلیج کے راستے میں ریت پر پانی ڈال رہا ہے۔ ریت پر پانی؟ اس سے تو ریت اور چپچپی ہو جاتی ہوگی، کھینچنا اور مشکل ہو جاتا ہوگا۔ عام طور پر یہی لگتا ہے، لیکن سائنس کچھ اور کہتی ہے۔ 2014 میں ایمسٹرڈیم یونیورسٹی کے ماہرین طبیعیات نے اس پر تحقیق کی۔ انہیں پتہ چلا کہ اگر خشک ریت پر بالکل صحیح مقدار میں پانی ڈالا جائے، یعنی ریت میں نمی کا تناسب 2 سے 5% کے درمیان ہو، تو ریت سخت ہو جاتی ہے اور اس کی رگڑ آدھی رہ جاتی ہے۔ اس سے بھاری چیز کو کھینچنے کے لیے درکار طاقت بھی آدھی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ کوئی رسم نہیں تھی بلکہ خالص فزکس تھی۔ یہ تو واقعی ایک اہم لمحہ ہے۔ اچھا، پتھر اپنی جگہ پہنچ گئے،
اب انہیں 147 میٹر یعنی تقریباً 40 منزلہ عمارت جتنا اونچا کیسے پہنچایا گیا؟ اس کے لیے سب سے منطقی اور مانا جانے والا نظریہ ریمپ کا استعمال ہے۔ یعنی انہوں نے اہرام کے ساتھ ساتھ ایک ڈھلوان بنائی ہوگی جس پر پتھروں کو کھینچ کر اوپر لے جایا جاتا تھا۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر ایک سیدھا ریمپ بنایا جاتا تو وہ اہرام سے بھی بڑا، تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا ہو جاتا۔ تو پھر کیا حل تھا؟ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ریمپ بنایا ہوگا جو اہرام کے چاروں طرف سانپ کی طرح گھومتا ہوا اوپر جاتا تھا، اور 2015 میں ہمیں اس کا ایک ٹھوس ثبوت بھی ملا۔ ماہرین نے 4,500 سال پرانا ایک ریمپ سسٹم دریافت کیا ہے جس میں ایک مرکزی ڈھلوان کے دونوں طرف لکڑی کے کھمبوں کے لیے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اندازہ ہے کہ ان کھمبوں کے گرد رسیاں لپیٹ کر ایک پلی جیسا نظام بنایا جاتا تھا جس سے مزدوروں کو پتھر اوپر کھینچنے میں مدد ملتی تھی۔ لیکن یہاں پھر وہی وقت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ 20 سال میں مکمل ہوا اور اس میں تقریباً 23 لاکھ پتھر استعمال ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دن رات کام کرتے ہوئے ہر 3 منٹ میں ایک پتھر کاٹ کر اسے اپنی جگہ لا کر اور پھر اسے اوپر پہنچا کر بالکل صحیح جگہ پر رکھنا پڑتا تھا۔ یہ رفتار تو آج کی جدید مشینوں سے بھی تقریباً ناممکن لگتی ہے۔ بالکل، اور شاید اصل راز یہی ہے۔ ہم ان کی تکنیکوں کے ٹکڑے تو جوڑ سکتے ہیں، گیلی ریت، ریمپ، لیورز، لیکن ان سب کو ملا کر جس رفتار اور پیمانے پر یہ کام کیا گیا وہ آج بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ صرف تعمیر نہیں تھی، یہ اس دور کا سب سے بڑا لاجسٹیکل چیلنج تھا جس میں ہزاروں لوگوں کے کام کو ایک ساتھ منظم کرنا تھا۔ اور اس تعمیر میں کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو آج کے انجینئرز کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم آج جو بھورے رنگ کا اہرام دیکھتے ہیں، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ جی نہیں، اس کی بیرونی تہہ پر سفید چمکدار لائم سٹون کی ایک تہہ چڑھائی گئی تھی جسے انتہائی باریکی سے پالش کیا گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تھی تو یہ پورا اہرام ایک بہت بڑے ہیرے کی طرح چمکتا تھا اور میلوں دور سے نظر آتا تھا۔ افسوس کہ وقت کے ساتھ زلزلوں اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے وہ پتھر اتار کر دوسری عمارتوں میں استعمال کر لیے۔ آج اس کی ایک جھلک صرف خوفو کے بیٹے خفرے کے اہرام کی چوٹی پر تھوڑی سی باقی ہے۔ اور صرف خوبصورتی ہی نہیں، اس کی ہندسی درستگی بھی کمال کی ہے۔ یہ اہرام چاروں بنیادی سمتوں شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی طرف بالکل سیدھا ہے۔ اس میں غلطی کی گنجائش 1 ڈگری کے 20ویں حصے سے بھی کم ہے۔ بغیر کمپاس یا جی پی ایس کے انہوں نے یہ درستگی کیسے حاصل کی؟ اس کے لیے بھی انہوں نے غالباً آسمان کا ہی سہارا لیا۔ ایک بہت مضبوط نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے خزاں کے اعتدال یعنی آٹومنل ایکویناکس کا استعمال کیا ہوگا۔ یہ سال کا وہ دن ہوتا ہے جب دن اور رات کی لمبائی برابر ہوتی ہے، اور اس دن سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے جو سایہ بنتا ہے وہ بالکل سیدھی مشرق مغرب کی لکیر بناتا ہے۔ اسی لکیر کو بنیاد بنا کر انہوں نے باقی سمتیں طے کی ہوں گی۔ ستاروں کی سیدھ کے بارے میں بھی ایک نظریہ بہت مشہور ہے، اورائن کوریلیشن تھیوری۔ کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ نظریہ ہے جسے رابرٹ بول نے پیش کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گیزا کے تینوں اہرام زمین پر آسمان میں موجود اورائن بیلٹ کے 3 ستاروں کی شبیہ ہیں۔ یہ خیال سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب ماہرین فلکیات نے اس کی جانچ کی تو پتہ چلا کہ 4,500 سال پہلے ستاروں کی پوزیشن آسمان میں تھوڑی مختلف تھی، اس لیے یہ سیدھ پوری طرح سے درست نہیں بیٹھتی۔ تو یہ نظریہ بڑی حد تک مسترد ہو چکا ہے؟ ہاں، علمی حلقوں میں اس سے زیادہ حمایت حاصل نہیں، لیکن یہ نظریہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں انسانی نفسیات کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کی ٹھوس وضاحت نہیں ملتی تو ہم اس میں پیٹرن اور پوشیدہ معنی تلاش کرنے لگتے ہیں، اور جب کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو سب سے آسان جواب ہوتا ہے کہ یہ خلائی مخلوق کا کام ہے۔ اور یہ جواب ایک طرح سے قدیم انسانوں کی ذہانت کی توہین بھی ہے۔ بالکل، یہ کہنا کہ وہ یہ خود نہیں کر سکتے تھے ان کی ہزاروں سال کی محنت، ذہانت اور ناقابل یقین عزم کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو ہم کہاں پہنچیں؟ عظیم اہرام ایک فرعون کا مقبرہ تھا جو اس کے بعد کی زندگی کو شاندار بنانے کے لیے بنایا گیا تھا۔
اسے غلاموں نے نہیں بلکہ ہزاروں ہنرمند کاریگروں نے ایک قومی فریضہ سمجھ کر تعمیر کیا۔ ہم ان کی بہت سی ذہین ٹیکنیکوں کو سمجھ چکے ہیں، جیسے ریت کو گیلا کر کے پتھر کھینچنا اور رسیوں اور ریمپ کا نظام، لیکن جس رفتار اور تنظیم کے ساتھ یہ کام مکمل ہوا وہ آج بھی ایک سربستہ راز ہے۔ بالکل درست۔ اور اس راز کو سلجھانے کے لیے ہمیں خلائی مخلوق جیسے مافوق الفطرت نظریات کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قدیم انسانوں کی مشترکہ کوشش اور انسانی ذہنت کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ شاید یہ تسلیم کرنا ہی سب سے بہتر ہے کہ ہم ابھی سب کچھ نہیں جانتے، اور یہی بات تو ان آراموں کو آج بھی اتنا پراسرار اور دلکش بناتی ہے۔ شاید آنے والی نسلیں اور نئی ٹیکنالوجی اس راز سے پوری طرح پردہ اٹھا پائیں۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ اہرام کو ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس مقصد میں وہ کامیاب رہیں۔ لیکن شاید ان کا سب سے بڑا راز یہ نہیں کہ وہ کیسے بنائے گئے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے اس راز کو 4500 سال تک اتنی کامیابی سے محفوظ کیسے رکھا۔ قدیم دنیا کے اور کتنے ایسے عجوبات ہوں گے جنہیں ہم آج بھی صرف اس لیے غلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم ماضی کو اپنی جدید ٹیکنالوجی کی تنگ عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔